اس نے اس لمحے تک زندگی مانگی اللہ سے. قال فإنك من المنذرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت، یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب اگلی بات سنیں. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی. اس سے ہمیشہ سمجھ لینا کہ چاہے میں ہیں یا آپ ہیں یا کوئی اور ہے، اگر کسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ مت سمجھ جانا کہ وہ اللہ والا ہے. یہ معیار نہیں ہے. نہیں سمجھے بات آپ؟ ہاں یہ یاد رکھنا، اگر کسی نے دعا مانگی اور وہ قبول ہو گئی تو کہیں ذہن میں یہ نہ لے او یار یہ تو قبول ہو گئی، میں تو جنید بغدادی بن گیا رحمت اللہ. نہیں، دعا تو اس نے بھی مانگی تھی، قبول ہو گئی. پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت معیار نہیں ہے اس مرحلے پر. یہ نقطہ سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا؟ اس نے بھی مانگا، اللہ نے دیا. اچھا پتہ ہے آپ تو حیران ہوں گے، شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ایسا کردار اور پاپی ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا مانگنا اچھا ہی نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ اسی وقت دے دیتے ہیں. لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے اس کے اندر نیکیاں بھی پائی جاتی ہیں، وفائیں بھی پائی جاتی ہیں، دعائیں مانگتے 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 تھک جاتا ہے لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. بسا اوقات حضرت نے لکھا ہے کہ اس کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ذرا رک جاؤ، ذرا مانگنے دو، اس کو مانگنے دو، اس کو مانگنے دو. اس لیے اگر کبھی دعا قبول ہونے میں دیر ہو جائے تو بد دل مت ہو جایا کرو. یہ سبق ہمیشہ یاد رکھا کریں. ممکن ہے اللہ کرے ہم بھی انہی میں ہو جائیں کہ ہمارا مانگنا اللہ کو اچھا لگے. پتہ ہے عجیب بات مفتی امداد اللہ انور صاحب نے اپنی کتاب جنت کے حسین مناظر میں سرخی کے طور پر لکھی ہے کہ قیامت کے دن جس چہرے کو دیکھ کر اللہ نے مسکرا دیا تو سمجھ جاؤ اس کا بیڑا پار ہو گیا. یہ تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے دعا کریں کہ ہمارا مانگنا اللہ کو اچھا لگ جائے تو اور کیا چاہیے. اس لیے کبھی دعاؤں میں دیر لگے تو بد دل مت ہو جایا کرو. ایک بات. دوسری بات، حدیث میں یہ بھی بات سمجھائی گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اور ہم ایک شے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ذات علام الغیوب ہے، وہ جانتی ہے وہ چیز آپ کے لیے مفید ہے یا مضر ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر روک دیتے ہیں کہ یہ چیز یہ میرا بندہ مانگ رہا ہے لیکن جانتا نہیں ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو مت دو. اب اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، لیکن حدیث میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اس کی ان فریادوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے. قیامت کے دن وہی فریادیں نیکیوں کی صورت میں اللہ لوٹا دیتے ہیں. اس لیے کسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے مایوس مت ہوا کر، یاد رکھیے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو الی یوم الوقت المعلوم، وقت المعلوم تک اللہ نے مہلت دی. اب یہ وقت المعلوم کیا ہے؟ اس نے مانگی اس وقت تک جب آپ نے اور ہم نے دوبارے اٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کب تک دی؟ الی یوم الوقت المعلوم. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بڑا عجیب ترجمہ لکھا ہے اس کا کہ وہ وقت المعلوم اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ایک بات سنیے گا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے لیکن جب تلک اس نے مانگی تھی اس وقت تک نہیں دی ہے، وقت معلوم تک دی ہے. وہ وقت المعلوم کون سا ہے؟ اس نے مانگا تھا الی یوم یبعثون، لیکن اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا الی یوم الوقت المعلوم. یہ وقت المعلوم کیا ہے؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک اور احادیث طیبہ کی روشنی میں علماء مفسرین نے فیصلہ کیا ہے کہ آخر کے عالم میں 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا.
پہلا سور جب پھونکا جائے گا، ہر وہ شے جس کے اندر جان ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان، ہر شے فانی ہے، اس موقع پر ہر شے فنا ہو جائے گی۔ اللہ جی کچھ باقی بچے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کا چہرہ باقی بچے گا۔ ہاں یاد رکھیے گا، یہ چہرے سے کہیں مغالطے میں مت پڑیے گا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے۔